اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفخہ ونفسہ وہمزہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام ذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، سلام علیکم۔ آج جو سلسلہ ہے یہ 18ویں قسط سمجھ لیجئے۔ ویسے میں یہ مت سمجھیے گا کہ یہ ابھی صرف 18 ولی کامل بیان کی ہے میں نے، اس کے اندر بھی بہت سے اولیاء کا تذکرہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب آپ سماعت کر رہے ہوں تو بیچ میں سنتے جائیے گا کہ بہت سے اولیاء کرام میں ان کا ذکر کرتا جاتا ہوں، کیونکہ اگر انڈیپینڈنٹ کروں گا تو پھر تو یہ ہزاروں میں تعداد چلی جائے گی، تو ساتھ ساتھ میں ملاتا جاتا ہوں تاکہ ان کی بارگاہ میں بھی میری حاضری ہو جائے اور آپ بھی سماعت کرتے جایا کریں۔ خواجہ باقی بلا رحمۃ اللہ علیہ کی گفتگو جو ہے وہ میں نے خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کے بعد کیوں کی؟ وجہ یہ ہے کہ سینٹرل ایشیا کے اندر، ماوراء النہر میں، ازبکستان، رشیا کی اسٹیٹس کے اندر نقشبند سلسلے کو جو عروج دیا ہے وہ خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ نے دیا۔ تو ہندوستان کے اندر جو فاؤنڈر ہیں، بانی ہیں، کہ جبکہ سلسلہ نقشبندیہ کا کوئی اتنا شہرہ نہیں تھا، تو جنہوں نے عروج دیا، مقام بلندی تک پہنچایا اس سلسلے کو، وہ خواجہ باقی بلا رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اس لیے میں نے ان کے بعد ان کا تذکرہ جو ہے وہ شروع کیا، اور ویسے بھی ان کے ساتھ سلسلہ روحانی تو ہے۔ سب سے پہلے جب ہم گفتگو شروع کرتے ہیں تو ہم نام جاننا چاہتے ہیں کہ اصل نام کیا ہے۔ بعد میں وہ کسی دوسرے نام سے مشہور ہوئے، تو خواجہ باقی بلا رحمۃ اللہ علیہ کا نام جو ہے وہ کیا ہے؟ اصل نام جو ہے وہ آپ کا رضی الدین محمد باقی خیجی رحمۃ اللہ علیہ، یہ آپ کا اصل نام ہے۔ تو خواجہ باقی بلا رحمۃ اللہ علیہ یہ باقی بلا کے نام سے جو ہے یہ مشہور ہو گئے۔ آپ کے والد گرامی قاضی عبدالسلام خیجی سمرقندی، آپ کابل کے مشہور جج تھے اور صوفی عالم تھے۔ لفظ قاضی سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ خواجہ باقی بلا کوئی عام معمولی خاندان کے فرد نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے، زبردست خاندان کے۔ والد کرام چیف جسٹس ہیں، جج ہیں کابل کے، اور کابل افغانستان کا دارالحکومت ہے اب بھی، تب بھی بڑا مشہور ہوتا تھا کابل، تو وہاں کے آپ چیف جسٹس ہیں۔ خواجہ باقی بلا رحمۃ اللہ علیہ یہ پیدا بھی افغانستان کے، موجودہ افغانستان کے دارالحکومت کابل کے اندر ہوئے، 971 ہجری کے آخر میں پیدا ہوئے، اور وصال آپ کا 1012 ہجری میں ہے۔ تو اگر حساب لگایا جائے تو نتیجہ نکلتا ہے کہ ٹوٹل آپ نے 40 سال جو ہے وہ صرف زندگی گزاری۔ لگتا ہے کہ کوئی میسج تھا، کوئی آپ کے پاس امانت تھی، کوئی پیغام تھا جو صرف پہنچانا تھا، حاصل کرنا تھا، پہنچانا تھا اور چلے جانا تھا بڑی تیزی کے ساتھ۔ والدہ ماجدہ اور والد دونوں کا بڑا اثر ہوتا ہے بچے کے اوپر، یہ بات یاد رکھیے، دونوں کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ اور جتنے یہ ولی کامل مشہور ہوئے نا، آپ جا کے پڑھ لیجئے گا ان کو، غریب نہیں تھے، زبردست خاندان تھا ان کا، اور خود بھی ٹھیک ٹھاک امیر تھے۔ وہ الگ بات ہے کہ دولت کو انہوں نے دل میں آنے نہیں دیا، لیکن مقام ان کا بڑا اعلیٰ ہوتا تھا۔ یا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بادشاہ اور عمراء اور فضلاء ان کے مرید بنا دیا کرتا تھا، تو تبھی بہت مشہور، یہ پاپولر ہوتے تھے۔ کوئی خال کی کوئی ایک آدھ مثال ہوگی۔ تو خواجہ باقی بلا، اب یہ مت سمجھیے کوئی معمولی خاندان یا غریب تھے، نہیں، ویسے رب تعالیٰ نے بادشاہی میں فقیری عطا فرمائی، اور یہ بڑی بات ہوتی، بادشاہی میں فقیری زبردست ہوتی۔ جیسے ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ چاہیں تو آرڈر دیں تو باہر سونا بن جائے، لیکن چولہا نہیں جل رہا گھر میں 5 6 دن، تو اسے کہتے ہیں بادشاہی میں فقیر، کہ اختیار ہے لیکن پھر بھی رہنا سادہ حالت کے اندر رہنا۔ آپ کی جب والدہ ماجدہ کی طرف دیکھا جاتا ہے تو وہ سید خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، یا عبید اللہ احرار، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، یہ ان کے خاندان سے یہ تھی۔ اور یہ جو عبید اللہ احرار ہیں یہ بھی بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، 806 ہجری میں یہ تاشقند میں پیدا ہوئے تھے۔ جب آپ پیدا ہوئے تو 40 روز تک آپ نے اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ نہیں پیا پیدائش کے بعد۔ آپ جانتے کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو ولادت کے 40 روز ہوتے ہیں، بچہ پیدا ہونے کے 40 دن بعد جو ہے وہ نماز عورت نہیں پڑھ سکتی، میری بات سمجھیں؟ تو نماز کے لیے طہارت ضروری ہوتی ہے، تو 40 دن تک وہ نماز نہیں پڑھ سکتی۔ تو جب تک نماز نہیں پڑھ سکتی تھی، اتنے بڑے بزرگ ہیں عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ، کہ آپ نے اتنے دن تک اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ نہیں پیا۔
اللہ اکبر جل شان۔ اور جب والدہ ماجدہ نے غسل طہارت فرمایا، اس کے بعد جو ہے وہ والدہ ماجدہ کا دودھ پینا شروع کر دیا۔ عبید اللہ احرار جو ہیں آپ کے دادا حضرت شہاب الدین وقت کے قطب تھے۔ آخری وقت میں آپ نے اپنے پوتوں کو بلایا، اپنے پوتوں کو بلایا۔ عبید اللہ احرار کم سن تھے، جب یہ آئے تو آپ کھڑے ہو گئے، قریب بٹھا دیا۔ اللہ اکبر جل شان۔ اور فرمایا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ یہ پیر عالم ہوگا۔ آپ نے تعلیم حاصل کی، اس کے بعد آپ نے تجارت شروع کر دی۔ تعلیم جتنی اس دور کے اندر جو مروجہ تعلیم ہوتی تھی نا، جب تعلیم کا نام لیا جاتا ہے، آج کل تو فرق ہے نا کہ یہ جناب یہ سائنس کی تعلیم ہے، یہ ریاضی کی ہے، یہ تعلیم جو ہے یہ مولویوں کی ہے، فرق ہے۔ تب مدرسہ ہی ہوتا تھا، پڑھنے کے لیے لوگ جاتے تھے، اس کے اندر ساری چیزیں پڑھائی جاتی تھی۔ اب جیسا بچہ ہوتا تھا ویسا وہ علم حاصل کر لیتا تھا۔ تو اس لیے پرانے مسلمانوں کے خاص کر کے ممالک کے اندر تو جب وہ پڑھنے جاتے تھے تو اس کے اندر قرآن حدیث یہی ہمارا نصاب تھا، دوسرے علوم بھی اس کے ماتحت جو ہے وہ پڑھائے جاتے۔ تو عبید اللہ احرار جب تعلیم حاصل کر لیا آپ نے، اس کے بعد تجارت شروع کر دی۔ تجارت شروع کی تو کسی نے حضرت یعقوب چرخی رحمۃ اللہ علیہ کا بتایا، یہ ان کے پاس گئے، کسی نے ذکر شروع کی۔ وہاں جب پہنچے انہوں نے یوں دیکھا تو قریب بلا لیا، قریب بلا کر خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ شروع کر دیا۔ کن کے آگے؟ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کے آگے۔ تو جب ان کا تذکرہ شروع کیا تو کہنے لگے میں ان سے ملا ہوں، اللہ اکبر اللہ شاہ، میں ان سے ملا ہوں۔ تو جب میں ان کے پاس گیا تھا تو انہوں نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور میرے ہاتھ کو کہا تھا کہ یہ میرا ہاتھ ہے۔ یعنی یعقوب چرخی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہہ رہے ہیں عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ سے کہ خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر فرمایا تھا کہ یہ تیرا جو ہاتھ ہے یہ اصل میں میرا ہاتھ ہے۔ اور اللہ نے ان کو اتنی طاقت عطا فرمائی کہ فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی بادشاہ کی طرف خط لکھ دوں، ذرا دیکھ لیجیے آپ کہ جس ہاتھ کو حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ہاتھ کہا، وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی طاقت عطا فرما دی کہ اگر میں کسی بادشاہ کو اپنے ہاتھ سے خط لکھ دوں تو وہ سلطنت ترک کر کے برہنہ سر و پا میرے آستانہ پہ حاضر ہو جائے، اتنی پاور ہے۔ تو یہاں یہ حضرت خواجہ یعقوب چرخی رحمۃ اللہ علیہ عبید اللہ احرار کو کہانی بتلا رہے ہیں۔ لیکن یہاں میں ایک نقطہ عرض کر جاؤں کہ خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا تو اس ہاتھ کے اندر اتنی پاور آ گئی کہ اگر وہ اپنے ہاتھ کے ساتھ خط لکھیں اور بادشاہ اس خط کو پڑھ لے تو وہ بادشاہی چھوڑ دے اور فقیروں کے دروازے پہ آ جائے، سر پہ بھی کچھ نہ ہو، تاج بھی اتار دے اور جوتے بھی اتار دے۔ تو بس ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اور آپ اس جملے کو سمجھ جاؤ گے، آپ ذہین ہو۔ جس کو بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہہ دے کہ یہ میرا ہاتھ ہے، اس میں تو اتنی پاور ہو، عثمان غنی کے ہاتھ کا عالم کیا ہوگا؟ بس یہ اشارہ دینا چاہتا تھا کہ پھر اس ہاتھ کا عالم جو ہے وہ کیا ہوگا۔ تو یہ میں بتلانا یہ چاہتا تھا کہ اس خاندان سے، یہ ہیں عبید اللہ احرار، ان کے خاندان سے تعلق رکھتی تھی خواجہ باقی بلا رحمۃ اللہ کی والدہ محترمہ، والدہ ماجدہ۔ اب اندازہ لگا لیجیے، ماں اتنے اعلیٰ خاندان کی اور والد گرامی چیف جسٹس کابل کے، بیٹا خواجہ باقی بلا کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ 5 سال کی عمر میں اصل میں یہ عمر ہوتا ہے، صحیح پروننسیشن عمر ہے، عین کے اوپر پیش، میم کے اوپر بھی پیش، عمر۔ لیکن اب کیا کریں، ہم نے اڈاپٹ کر لیا ہے تیری عمر کیا یہ ایسا بولتے ہیں، لیکن اصل پروننسیشن عمر ہی ہوتا ہے، عمر، یہ بات یاد رکھیے گا، عمر ہوتا ہے۔ تو 5 سال کی عمر میں، جسے انگلش میں ایج کہتے ہیں، 5 سال کی عمر میں خواجہ باقی رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ سعد رحمۃ اللہ علیہ سے قرآن مجید جو ہے وہ سیکھا۔ 8 سال کی عمر میں خواجہ باقی بلا رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید حفظ کر لیا۔ اس کے بعد آپ مروجہ علوم، پھر وہی مدرسہ، تو ایک ہی تو تعلیم ہوگی، اب پڑھنے لگے قرآن اور حدیث۔ ملا صادق حلوائی رحمۃ اللہ علیہ سے، اب یہ حلوائی وہ مٹھائی والے جو بناتے ہیں انہیں حلوائی کہا جاتا ہے، تو ملا صادق حلوائی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ نے دین جو ہے وہ سیکھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیکھیے، اگر آدمی دین سیکھ کر تصوف اپنا لیتا ہے تو پھر ذات پات کوئی شے نہیں ہے،
وہ علم انسان کو بلندی پہ لے جاتا ہے. لیکن اگر علم سیکھنے کے بعد تصوف نہیں سیکھا اور آدمی کا ماحول اور ذات جو بھی ہے پیشہ جو تھوڑا سا کم ہے وہ بڑا تنگ کرتا ہے. یہ بات یاد رکھیے. تو اس لیے میں کہا کرتا ہوں جو بھی بچے جب بھی کبھی کسی یونیورسٹی میں یا مدرسے میں میرا لیکچر ہوتا ہے تو میں یہی بچوں سے کہتا ہوں کہ علم پڑھنے کے بعد تصوف ضرور سیکھو. تصوف جو ہے وہ تمہارے اندر خوبیاں پیدا کر دے گا. علم جو ہے یہ کہ حجاب ہے. العلم حجاب اکبر. علم خود بڑا حجاب. اس لیے تو ہم نے دیکھا نا مولویوں کو وہ بیچارہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے مولوی کیوں اس کے پاس علم ہوتا ہے تصوف نہیں ہوتا. تصوف سنبھالا دیتا ہے. تو ملا محمد صادق حلوائی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ نے قرآن حدیث ان کا علم سیکھا. انہی کے ساتھ ہی پھر آپ اپنے استاد ملا صادق حلوائی رحمۃ اللہ کے ساتھ ہی ماورا النہر سینٹرل ایشیا کی طرف آگے آپ چلے گئے. اس وقت سینٹرل ایشیا جو تھا یہ تصوف کا مرکز تھا. صوفیاء کرام وہیں آتے تھے. آپ نے دیکھا یہ مغل بادشاہ یہ امیر تیمور یہ صوفیاء کا پھل ہے. صوفیاء کی تربیت کا نتیجہ ہے جو اس کے اندر وہ رنگ تھا. تو وہ مرکز تھا یہ صوفیاء کا. یہ بھی اپنے استاد کے ساتھ ساتھ وہاں جب پہنچے تو خواجہ باقی بلا رحمۃ اللہ علیہ کے اندر بچپن ہی سے کال سے زیادہ حال کی طرف طبیعت مائل ہوتی تھی. قرآن پڑھا حدیث پڑھی لیکن زیادہ تر ان کی طبیعت جو ہے وہ مائل ہوتی تھی تصوف کی طرف. تو جب وہاں پہنچے تصوف کے مرکز کے اندر تو سینکڑوں صوفیاء سے ملاقات ہوئی. ان کی صحبت اختیار کی مگر طلب بڑھتی جا رہی ہے. ایسا لگتا ہے جیسے تشنگی باقی ہے کچھ چیز چاہیے مجھے. ایک روز تصوف کی کتاب پڑھ رہے تھے خواجہ باقی بلا رحمۃ اللہ. کتاب پڑھتے پڑھتے ایک دم سے لائٹ نور کمرے کے اندر لائٹ ہو گئی. اس لائٹ کا کمرے میں آنا تھا کہ کیفیت عجیب ہو گئی. سب کچھ چھوڑ چھاڑ دیا. چھوڑ چھاڑ کر بدخشاں بلخ اس کے جنگلوں صحراؤں میں پھرنے لگے. جو کوئی مجذوب نظر آتا خواجہ باقی بلا اس مجذوب کے پیچھے بھاگنے لگ جاتا. اس کے پیچھے رہتے. زیادہ تر آپ نے زندگی مجذوبوں کے پیچھے گزاری. ابتدائی جو زندگی آپ کی مجذوب کے پیچھے بھاگتے. مجذوب جو ہے وہ آگے آگے یہ پیچھے پیچھے. وہ کیچڑ میں گیا یہ بھی پیچھے کیچڑ میں. مجذوب کیچڑ میں یہ بھی کیچڑ میں. مجذوب جو ہے وہ بھاگ رہا ہے یہ بھی پیچھے جا رہے ہیں. پیچھا نہیں چھوڑتے تھے. مجذوب ان مجذوبوں کے پیچھے پیچھے چلتے چلتے لاہور پہنچ گئے. لاہور بہت پرانا شہر پاکستان کے لوگ اسے جانتے ہیں. لاہور جہاں دادا گنج بشری ہجویری رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک ہے. تو لاہور پہنچ گئے. لاہور میں ایک مجذوب تھے ان کے ساتھ جو ہے وہ چلتے رہتے ان کے پیچھے پیچھے. اور وہ مجذوب آپ کو معلوم ہے کہ مجذوب جو ہوتا ہے وہ توجہ کم دیتا ہے. وہ توجہ نہیں دیتا. وہ اپنے حال میں گم رہتا ہے. اس کو دنیا کی خبر ہی نہیں ہوتی. یہ ان کے پیچھے پیچھے 1 سال گزر گیا. سردی ہے سردی کی فکر نہیں. گرمی ہے گرمی کی فکر نہیں. اور خواجہ باقی بلا اس مجذوب کے پیچھے پیچھے لاہور کے اندر. وہ بڑا مجذوب کو جب کبھی دھیان ہوتا تو بھگا دے. چلو چلے جاؤ یہاں سے بھاگ جاؤ. لیکن آپ پھر بھی ان کے پیچھے پیچھے. ایک دن مجذوب کو رحم آ گیا. مجذوب کو رحم آیا. شفقت کی پاس بلایا اور بٹھایا. کہنے لگے سنو بیٹا میرے پیچھے مت رہو. میرے پاس تمہارا فیض نہیں ہے. جاؤ تم واپس چلے جاؤ. جب انہوں نے یہ کہا تو سچوں کی جو بات ہوتی ہے نا وہ دل میں لگ جاتی ہے. اس کے لیے دلائل کی ضرورت نہیں ہوتی. سچا جب کوئی بات کرتا ہے تو سیدھی دل میں چلی جاتی ہے. آپ وہاں سے اٹھے. جب واپس جانے لگے تو کسی نے مشورہ دیا. کہنے لگے یار رضی الدین تم کیوں جا رہے ہو واپس؟ یہ اکبر بادشاہ ہے اس کی فوج میں شامل ہو جاؤ تنخواہ ملے گی. ٹھاٹ بار سے لائف گزارنا. اس کو رب بڑے کہنے لگے میرا مقام کچھ اور ہے. میں کچھ اور حاصل کرنا چاہتا ہوں. لاہور سے سیدھا کشمیر گئے خواجہ باقی بلا. کشمیر میں جا کے بابا والی جو ہیں ان کے پاس رہنے لگے. ایک جگہ میں نے ولی بھی پڑھا. اور جب ان کی وفات ہوئی ان کے ساتھ رہے. انہوں نے ذکر ایسا جو ذکر کرنے کا صحیح طریقہ تھا وہاں ان سے سیکھا. نقشبندی سلسلے کا صحیح سبق جو ہے انہوں نے دیا. ان کی جب وصال ہو گیا تو پھر یہ دہلی گئے. یہ پہلا چکر ہے خواجہ باقی بلا رحمۃ اللہ کا دہلی. 1592 میں قطب عالم شیخ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ان سے ملاقات ہوئی. انہوں نے فرمایا آپ بخارا چلے جاؤ. آپ کا فیض یہاں نہیں ہے. آپ بخارا جاؤ. اب دہلی سے بخارا جا رہے تھے آپ. یہ آپ کا پہلا چکر ہے.
لاہور سے کشمیر، کشمیر سے دہلی، دہلی سے پھر آپ بخارا واپس جا رہے ہیں۔ تو بخارا جب جا رہے تھے تو یہاں خواجہ باقی بلا رحمت اللہ کو خواجہ امکنگی رحمت اللہ علیہ کا دیدار ہو گیا خواب کے اندر۔ خواجہ امکنگی رحمت اللہ علیہ خواب میں نظر آئے اور فرمانے لگے جلد آؤ، ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں، ہمارے انتظار کی تشویش کو دور کرو۔ یہ خواب میں وہ نظر آئے، خواجہ امکنگی رحمت اللہ علیہ نظر آئے اور فرما رہے جلدی آؤ، ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ خواب میں کیوں آئے؟ وجہ یہ تھی کہ آپ کا فیض انہی کے پاس تھا۔ وہ جو بے چینی تھی نا، اس کو دور صرف یہی کر سکتے تھے۔ تو یہ خواب میں کیسے پہنچے؟ اصل میں آپ کی والدہ ماجدہ خواجہ باقی بلا رحمت اللہ کی والدہ ماجدہ دعا کر دی رہتی، کیونکہ وہ تو دیکھتی تھی، خود بھی ولیہ کاملہ، دیکھتی میرا بیٹا پریشان رہتا ہے، میرا بیٹا مجازیب کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، مجذوبوں کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، کہ اللہ میرے بیٹے کو سکون دے دے، میرا بیٹا جو حاصل کرنا چاہتا ہے اسے عطا کر، اس کی پریشانی اور حیرانی دور کر دے، نجات دے دے۔ اور آپ کی دعا جو ہے وہ قبول ہوگی۔ 1008 ہجری میں خواجہ امکنگی رحمت اللہ علیہ کا دیدار ہو گیا۔ اب آپ پہنچے، خود ذکر کرتے ہیں خواجہ باقی بلا رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ بابا والی لہرامہ سے فیض حاصل کرنے کے بعد دروازے کھلتے گئے۔ یعنی کشمیر جب میں گیا تھا، کشمیر کے بعد دروازے پھر کھلتے گئے، اس بابا کے بعد دروازے کھلتے گئے۔ ان کی برکت سے ہی خواجہ امکنگی رحمت اللہ تک میں پہنچا۔ اور خواجہ امکنگی رحمت اللہ علیہ یہ اپنے والد خواجہ درویش رحمت اللہ علیہ کے مرید ہیں، اور وہ خواجہ خضر علیہ السلام کے نائب، ان کے مرید۔ خضر علیہ السلام کا نام تو سنا، یعنی ان سے فیض حاصل کیا ڈائریکٹ، ان کے مرید اور نائب ہیں۔ اب یہ خواجہ امکنگی رحمت اللہ علیہ نے بادشاہی میں فقیری کی ہے، یہ کوئی معمولی بزرگ نہیں ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں یہ غریب لوگ ہوتے تھے نا، اصل میں وہ تاریخ جو ہے نہ تو ہم جانے کی کوشش کرتے ہیں اور نہ ہی ہمیں بتلایا جاتا ہے۔ یہ زبردست اپنے وقت کے صحیح ججر بندے تھے، آج تک جو ان کا نام زندہ ہے، اس دور میں یہ کتنے مشہور ہوں گے، ورنہ وقت جو ہے وہ چھوٹے موٹے ناموں کو ویسے ہی مٹا دیتا ہے۔ خواجہ امکنگی رحمت اللہ علیہ اللہ اکبر بادشاہی میں فقیری، وہ کس طرح؟ عبداللہ خان والی توران وہ ایک دن خواب میں دیکھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ فرما ہے، جیسے بادشاہوں کا خیمہ لگتا ہے، تو باہر ان کے ایک بزرگ کھڑے ہیں، ہاتھ میں عصا لیے ہوئے۔ وہ بزرگ کیا کرتے ہیں کہ جو آدمی باہر سے آتا ہے اس کا میسیج اندر لے کر جاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو جواب دیتے ہیں وہ لے کر آگے باہر بتاتے ہیں۔ عبداللہ خان والی توران میں دیکھا کہ وہ بزرگ اندر گئے اور واپسی میں تلوار لا کے انہوں نے عبداللہ خان کو دی۔ عبداللہ خان اور کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تلوار تم کو عطا کی ہے۔ اب عبداللہ خان کے سامنے وہ نقشہ جو ہے وہ چہرہ جو دیکھا تھا سامنے وہ آیا، صبح اٹھ کے لوگوں سے پوچھتا ہے رات میں نے خواب دیکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے تلوار عطا فرمائی ہے، اور تلوار ایک بابا کے ذریعے سے دی ہے، وہ بابا کی شکل ایسی ایسی ہے۔ تو لوگوں نے جب سنا تو جنہوں نے خواجہ امکنگی رحمت اللہ علیہ کی زیارت کی ہوئی تھی انہوں نے بتایا تو خواجہ امکنگی رحمت اللہ علیہ ہیں۔ اچھا، اب والی توران وہ عبید اللہ خان خود چل کر دروازے پہ گیا، جب چہرہ مبارک دیکھا تو واقعی وہی تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ جو کھڑے ہوئے، مرید ہو گیا۔ اب والی ہے، حکمران ہے، حاکم ہے، لیکن دن میں 2 مرتبہ آپ کے دروازے پہ حاضری دیتا ہے۔ یہ ہے خواجہ امکنگی رحمت اللہ، ان کے مرید ہوئے خواجہ باقی بلا رحمت اللہ۔ اب اگر میں نام لے کے آگے چلا جاؤں تو آپ کہیں گے پتہ نہیں خواجہ کون تھے، لیکن اب آپ کے ذہن میں بیٹھا کہ خواجہ باقی بلا جن کے مرید ہیں وہ خود بڑے پائے کے ولی کامل اور بڑے بزرگ ہیں۔ تو خواجہ امکنگی رحمت اللہ علیہ کے پاس جب یہ پہنچے، صرف 3 دن خواجہ باقی بلا رحمت اللہ کو رکھا، اور 3 دن کے بعد فرمایا کہ اللہ کی عنایت اور اس سلسلہ نقشبندیہ کی اکابر کی روحانیت کی برکت سے تمہاری تربیت مکمل ہو گئی۔ 3 دن رکھنے کے بعد فرمایا کہ جاؤ، سب کچھ اسی وقت عطا فرما دیا کہ لگے جاؤ ہندوستان چلے جاؤ، ہندوستان جاؤ، وہاں پہ سلسلہ عالیہ تم سے خوب پھیلے گا، اور فرمایا ہندوستان میں ایک شہباز تمہارے ہاتھ لگے گا، یہ پہلے سے بتلا دی۔ تو خواجہ باقی بلا رحمت اللہ علیہ کے پاس بس ایک میسیج، ایک پیغام ہے جو آپ نے پہنچانا ہے۔ وہ جتنا کچھ آپ نے حاصل کیا، پیر نے ڈیوٹی لگا دی کہ شہباز تمہارے ہاتھ لگے گا، جاؤ
اب چلے جاؤ. تو ہندوستان کے اندر سلسلہ نقشبندیہ کو پھیلانے کے لیے اب خواجہ باقی بلا رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے. اب یہ دوسری بار ہے آپ کی، اب لاہور تشریف لا رہے ہیں پیر کے کہنے پر. 1 سال لاہور میں قیام کیا. لاہور کتنا زبردست عظیم شہر ہے. میرا تو بچپن وہاں گزرا ہے. جامعہ نعیمیہ پیدائش ہے، پڑھنا سارا کچھ میرا جامعہ نعیمیہ لاہور ہی سے ہے. لاہور اتنا بڑا شہر ہے کہ کئی ولیوں کے قدم جو ہیں وہ اس شہر میں لگے. داتا گنج بخش جویری رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے سے، ان سے پہلے بھی بعد میں بھی. 1 سال تک خواجہ باقی بلا رحمۃ اللہ علیہ نے لاہور میں قیام کیا. شہرت، عمرا، فضلا، علماء ہر ایک آپ کے در پہ آتا ہے. سب لوگ آتے ہیں، سعادت حاصل کرتے ہیں. لیکن آپ دیکھتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں. وہ گوہر نہیں مل رہا کہ جس کی تلاش ہے، وہ گوہر نہیں مل رہا جس کی تلاش ہے. لیکن لاہور میں ہر ایک آدمی آپ کا دیوانہ ہے. وہ کیا کسی نے کہا چھ بادہ ایست، کیا نشاش جہاں مست است، زمانہ مست، زمین مست، آسماں مست است. ہر ایک آدمی دیوانہ آپ کا. لیکن آپ کسی کی طرف جھک نہیں رہے تو آپ ایک گوہر کی طرف. 1 سال کے بعد لاہور چھوڑ دی. لاہور چھوڑ کر آپ دہلی تشریف لے گئے. 3 سال کا عرصہ جو ہے وہ آپ نے گزارا ہے. عوام کیا، خواص کیا، سب مشہور ہو گئے. دہلی میں جا کے بھی پھر مشہور ہو گئے. آپ کے دربار میں ہر آدمی حاضری دیتا، حتیٰ کہ استاذ المحدثین جنہوں نے حدیث پہنچائی ہندوستان کے اندر، شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ کے دربار میں حاضر ہوتے تھے. خواجہ باقی بلا رحمۃ اللہ علیہ کے در پہ حاضری دیتے. اور ایک مرتبہ آپ نے فرمایا خواجہ باقی بلا رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ یہ اللہ کا بھید اور اس کا نور ہے. اللہ اکبر. یہ جملہ ہی کافی ہے. اللہ کا بھید، خدا کا نور ہے. دہلی میں آپ رکے. اب دہلی میں آپ کے معمولات کیا تھے؟ یہ دیکھیے، یہ جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے اندر سے آپ نے اخذ کرنا ہوتا ہے. یہ سٹوری بتلانے، کہانی بتلانے کا اور معمولات اور یہ چیزیں، اس میں سے آپ نے خود اخذ کرنا ہے. اب یہ نہیں ہے کہ میں باپ باندھتا رہوں اور چیزیں، آپ خود اخذ کیجیے. اب ان کے معمولات دہلی میں کیا ہیں، کس طرح زندگی گزار رہے. پہنچے آپ نے 2 شادیاں کی تھی. خواجہ باقی بلا رحمۃ اللہ کی 2 شادیاں اور 2 ہی بیٹے اللہ نے عطا کیے. آپ بہت کم لوگوں سے ملتے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے جس کو فیض دینا ہے بس اسی کا انتظار ہے آپ کو. وہ ہے مجدد الفسانی، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ. بس انہی کی تلاش ہے. بس مسجد میں آتے، مغرب سے نمازیں مسجد میں پڑھتے، کبھی گھر بھی پڑھ لیتے، لیکن پڑھتے جماعت کے ساتھ. ایک دن خود فرماتے ہیں کہ ہم نے 3 سال کے اندر پیری مریدی نہیں کی، بلکہ ہم تو کھیل کرتے رہے. لیکن اللہ کا بڑا کرم اور احسان ہے کہ ہمارے کھیل اور دکانداری میں گھاٹا نہیں ہوا، کیونکہ ہم کو شیخ احمد مل گئے. یہ جملہ، یہ جو آپ کا مکتوب، یہ جملہ جو ہے کہ یعنی ہم تو پیری مریدی نہیں کی، ہم تو کھیل کرتے رہے بس. تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ہمارے کھیل اور دکانے میں گھاٹا نہیں ہوا، کیونکہ ہم کو شیخ احمد مل گئے. اور آپ کے معمولات کیا تھے؟ عشاء کی نماز پڑھ کر قرآن مجید پڑھنا شروع کرتے. ہم لوگ تو زیادہ تر سونے میں گزار دیتے، حالانکہ سوتے کم ہی ہم. وہ سونے کی تیاری کے اندر وقت گزر جاتا ہے. عشاء کی نماز پڑھتے، اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دیتے. پورا قرآن مجید آپ ختم فرماتے. اور جب قرآن مجید ختم کر لیتے، اور ایک بات یاد رکھیے گا، حافظ جو ہوتا ہے وہ 10 منٹ میں پارا ختم کر لیتا ہے، بالکل تجوید کے ساتھ پڑھ کے. یہ بات یاد رکھیے. یا جو روز پڑھتا رہتا ہے نا، اس کی سپیڈ اور ہوتی ہے. وہ ہم لوگ اپنے آپ پہ سوچتے ہیں ہم نے کبھی قرآن پڑھا ہی نہیں ہے، ایک لفظ سے دوسرے لفظ تک ہم بڑی دیر لگا دیتے ہیں. تو جب قرآن مجید پڑھ لیتے، تہجد کی نماز ادا کرتے، بعد میں 120 مرتبہ یاسین پڑھتے. اسی کے اندر نماز فجر بھی ہے. پھر اس میں ذات کا ورد ہوتا. 41 مرتبہ سورہ مزمل پڑھتے. اشراق تک، چاشت تک وظائف کا سلسلہ جاری رہتا. اب جب آپ نے چاشت پڑھ لی تو ظہر تک آپ آرام فرماتے. ظہر کے وقت پھر اٹھتے، نماز ادا کرتے. ظہر سے عصر تک نوافل پڑھتے. عصر سے مغرب تک چونکہ نوافل نہیں ہوتے، اب آپ درود شریف پڑھتے.
عصر سے مغرب تک، مغرب سے عشاء تک لوگوں کو اور مریدین کو جو سبق دینا ہوتا، جو چند تھے خاص، آپ ان کو وہ سبق دیتے، اور کبھی کبھی باہر نکلتے، اور جب باہر نکلتے تو کہاں جاتے؟ صرف حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے روزہ اطہر پر جاتے۔ میں یہ پڑھ کر بڑا حیران ہوں، یقین جانیے ناظرین، بہت حیران ہوا میں۔ خواجہ بختیار، یہ بختیار نہیں بخت ہے، بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کیا ہے؟ چشتی۔ خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ مرید ہے خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ خود چشتی ہیں، اور خواجہ باقی بلا کیا ہے؟ یہ نقشبندی ہے، تو نقشبندی چشتی کی روزہ اطہر پر جاتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں مولویوں سے کہ تصوف بڑا ضروری ہے، تصوف محبت سکھاتا ہے۔ یا چلیے دوسرے فرقہ تو بڑی دور کی بات ہے کہ ایک فرقے والے دوسرے فرقے والے مولوی سے ملے، یہاں تو یہ حال ہے کہ ایک مسجد کا مولوی دوسرے مسجد کے مولوی کی مخالفت کرتا ہے، ایک مدرسے کا مولوی دوسرے مدرسے کے مولوی کی مخالفت کرتا ہے، یہ تقسیم در تقسیم در تقسیم جائے، اس سے کیا نتیجہ نکلے گا؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں نکلے گا۔ جس کو اللہ نے عزت دینی ہے وہ اپنا کام کر کے چلا جائے گا، دوسرا آدمی اس کی مخالفت میں لگا رہے گا اور اپنی نیکی اس کو دیتا رہے گا۔ تو خواجہ باقی بلا رحمۃ اللہ علیہ خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر اطہر پر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، یوں آپ نے وقت جو ہے وہ گزارا، یہ آپ کا معمول تھا، دن کا میں نے پورا معمول بتا دیا آپ کو۔ تو لوگوں سے ملنا بہت کم ہے، بہت کم۔ کوئی مرید بننے کے لیے آ بھی جاتا تو اسے ٹال دیتے، کیوں؟ آپ کے پاس ایک میسیج ہے جو کسی خاص آدمی کو دینا ہے، اور خود ہی آپ نے ایک مکتوب میں لکھا ہے، ہم نے بخارا اور سمرقند سے تخم حاصل کیا اور ہندوستان کی بابرکت زمین میں اس کی کاشت کی، اور جو ہی مجدد الف ثانی کی تربیت مکمل ہوئی ہم نے یہ کام چھوڑ دیا اور طالبوں کو ان کے حوالے کر دیا۔ ہمارا سن لیا، وہ تخم لے کر آئے تھے، اس کو آ کے ہندوستان کی زمین میں بو دیا۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو جب تربیت مکمل ہو گئی تو آپ حیران ہوں گے کہ خواجہ باقی بلا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تمام مریدین کو حکم دے دیا کہ اب ان کی تربیت مکمل ہو گئی ہے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ کی، اب سب کے سب تم لوگ انہی کی جانب متوجہ ہوا کرو، اور جب کبھی آپ کی موجودگی میں بھی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تشریف لاتے تو خواجہ باقی بلا رحمۃ اللہ علیہ باوجود کہ وہ پیر ہیں ہاتھ باندھ کر مجدد الفسانی رحمۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ دیکھا آپ نے، یہ ہے تصوف، تصوف کے مزے ہی اپنے ہیں، تصوف کے مزے۔ صوفیہ انہیں صوفیہ کہتے ہیں کہ جب دیکھا کہ رب تعالیٰ نے مرید کو درجہ عطا کر دیا تو پیر ہاتھ بند کے سامنے کھڑا ہوا۔ اب خواجہ باقی بلا رحمۃ اللہ علیہ مسلکن حنفی تھے، اکثریت اولیاء کرام کی حنفی ہے، یہ بات یاد رکھیے، مسلکن۔ ایک مرتبہ نماز پڑھتے ہوئے، امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے سورہ فاتحہ انہوں نے پڑھنا شروع کر دی، خواجہ باقی بلا رحمۃ اللہ علیہ، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، حدیث پڑھی ہوگی۔ جب آپ نے پھر کسی وقت گفتگو کروں گا اس کے اوپر، تو جب ان کے پیچھے امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی شروع کر دی تو رات کو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کا دیدار ہو گیا۔ اللہ اکبر، آپ کا دیدار ہوا تو آپ نے اپنی مراتب بیان کی، بیان کرنے کے بعد فرمانے لگے، کہنے لگے شیخ بہت سے بڑے چھوٹے اولیاء جو ہیں وہ میرے مقلد ہیں، میرے فتویٰ پر عمل کرتے ہیں، لہذا اس کا ترک کرنا ہی مناسب ہے۔ یہ جب کہا تو پھر آپ نے وہ چیز چھوڑ دی۔ اب آپ مسلکن حنفی۔ تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ تصوف میں جب آپ لوگ جانا چاہیں، یہ ہمارا سلسلہ جو ہے یہ اس لیے شروع کیا، اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے لوگ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ سنتے جا رہے ہیں، آپ بھی اسے آگے پہنچائیے۔ صوفیہ کرام خوراک پہ بہت دھیان دیتے ہیں، سب سے زیادہ خوراک پکانے والے پر اور خوراک کے اوپر، دونوں کے اوپر بڑا دھیان دیتے ہیں۔ کیا ہم لوگ اس بات پہ دھیان دیتے ہیں؟ نہیں نا، نہیں دیتے۔ پکانے والے پہ دھیان نہیں دیتے، ہم کیا چیز پکی ہے اس پہ دھیان نہیں دیتے، لیکن اولیاء کرام کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ کھانا پکانے والے پر بھی دھیان دیتے ہیں اور کھانے پر بھی دھیان دیتے ہیں۔ یہ سلسلہ نقشبندیہ کے اکابر کے اندر میں نے خاص طور پر یہ چیز دیکھی۔ اولیاء کرام کیوں دیتے؟ اس لیے کہ کھانے کا اثر عبادت کے اوپر ہوتا ہے، کردار پر پڑتا ہے۔
اور خواجہ باقی بلا رحمۃ اللہ کا کھانا پکانے والا وہ باوضو ہوتا تھا اور باشرہ اور باوضو، کبھی بھی اس نے بے وضو کھانا نہیں پکایا۔ آپ فرماتے تھے کہ جو کھانا بغیر احتیاط کے پکایا جاتا ہے اس کھانے سے ایک خاص قسم کا بخار اٹھتا ہے، بخار اٹھتا ہے جو فیض کے رستے بند کر دیتا ہے۔ خواتین و حضرات، جتنے بھی لوگ سماعت کر رہے ہیں، یہ چیزیں ہیں جو ہمیں ان بزرگوں سے ملتی ہیں، یقین جانیے اور کسی سے ہمیں نہیں ملیں گی، یہ صرف اور صرف اولیاء کرام سے ملیں گی۔ کیا جملہ کہا انہوں نے کہ جو آدمی بے وضو کھانا پکائے گا، جو آدمی بغیر احتیاط کے کھانا پکائے گا تو وہ ایک خاص قسم کا بخار اٹھتا ہے جو فیض کے رستے بند کر دیتا ہے۔ اب آپ مجھے بتا دیجئے کہ جب آدمی بغیر احتیاط کے کھانا پکائے تو فیض کے رستے بند ہو جاتے ہیں، تو جب کھانا پکا رہا ہو کوئی غیر مسلم، جب کھانا پک رہا ہو تو گانے بج رہے ہوں، جب کھانا پک رہا ہو تو گالی گلوچ ہو رہی ہو، تو پھر اس وقت اس کھانے کو کھانے کے بعد کیا حال ہوگا؟ تبھی تو نمازیں نہیں پڑھی جاتی۔ یہ خاص بات ہے خواجہ باقی بلا رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کے اندر، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے بڑا زبردست سبق ہے سننے والوں کے لیے کہ ہمیں اپنے کھانا پکانے والے پر بھی دھیان دینا اور کھانے کے اوپر بھی دھیان دینا۔ اور اللہ تعالیٰ کا قرب تبھی حاصل ہوتا ہے جب اس کی مخلوق سے پیار کیا جائے۔ دل صرف انسان کے اندر ہی نہیں ہے، دل جانوروں میں بھی ہوتا ہے۔ خواجہ باقی بلا رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ سخت سردی ہے، آپ اپنے وظائف بستر میں بیٹھ کے کر رہے، بستر میں بیٹھ کے کر رہے، بستر سے اٹھ کر گئے کہ اب میں نماز ذرا پڑھ لوں، نوافل پڑھ لوں۔ اٹھ کے نوافل جب آپ نے پڑھے تو نوافل پڑھ کے پھر سردی لگی تو آپ نے کہا میں فوراً جا کے سردی میں بیٹھ کے باقی وظائف رضائی میں بیٹھ کے پڑھتا ہوں۔ لیکن جب تہجد پڑھ کے یا نوافل پڑھ کے واپس آئے تو دیکھا کہ بلی آگے سوئی پڑی، بلی کو سردی لگی، وہ آپ کی رضائی میں سو گئی۔ آپ نے باقی سارے وظائف سردی میں کھڑے ہو کے مکمل کیے، بلی کو نہیں جگایا۔ میں بھی امریکہ میں رہتا ہوں، یہاں ہیومن رائٹس یا اینیمل رائٹس پڑھتا ہوں۔ یہ کہاں اسلام میں جتنے اینیمل رائٹس ہیں کہیں بھی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی نظر عطا فرمائی تھی، اور جب آدمی تصوف میں آ جاتا ہے تو دل صاف ہو جاتا ہے، یا آئینہ بن جاتا ہے، پھر چیزیں نظر آنے لگ جاتی ہیں۔ آپ جب جس گھوڑوں پہ سواری کرتے تھے، آپ کے گھوڑے بھی تھے، تو گھوڑے کا خیال رکھنے والا بھی ایک آدمی رکھا ہوا تھا۔ اس کا بیٹا آیا، آ کے کہنے لگا خواجہ باقی بلا رحمۃ اللہ علیہ، میرے ابا کے پیٹ میں بڑی درد ہے، حضور دعا کیجئے، میرے ابا کے پیٹ میں درد ہے، وہ بیچارہ درد سے تڑپ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اس نے گھوڑے کا حصہ کھا لیا۔ اللہ اکبر، پیر کہاں بیٹھا ہوا ہے اور نوکر گھر میں ہے، تو اس کے بیٹے سے کہا کہ تیرے باپ نے گھوڑے کا حصہ کھا لیا ہے، اس کو حق واپس کر۔ بیٹا واپس پہنچا، ابا سے کہنے لگا پیر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے گھوڑے کا حصہ کھا لیا ہے۔ کہنے لگا ہاں، انہوں نے حق فرمایا، بجا فرمایا۔ تو وہ مسالے کے اندر کچھ چیزیں ڈلتی ہیں جیسے زعفران، مربع، کچھ ایسی چیزیں ڈلتی ہیں، تو وہ اس نے بیچ میں سے کھا لی تھی۔ تو دوبارہ سے گھوڑے کی وہ ساری چیزیں واپس کی تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت پیٹ ٹھیک کر دیا۔ یہ خواجہ باقی بلا رحمۃ اللہ کی نظر ہے۔ اور اس وقت تک آدمی تصوف میں کمال تک نہیں پہنچتا جب تک کہ وہ دوسروں کا خیال نہ رکھے۔ آپ جب لاہور میں تھے تو لاہور میں قحط پڑ گیا، اور آپ کے پاس آپ تو امیر ٹھیک ٹھاک آدمی ہیں، کھانا آپ کے پاس ہے، کھانے لگے تو پتا چلا کہ کئی لوگ بھوکے ہیں، کھانا چھوڑ دیے، فرمان لگے جاؤ بھوکوں میں تقسیم کر دو، یار اچھا نہیں لگتا کہ بیچارے لوگ دوسرے جو ہے وہ فاقوں مر رہے اور میں کھا رہا ہوں۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اور عاجزی اور انکساری کا یہ عالم ہے، خدمت خلق جو ہے یہ ولیوں میں ہوتی ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اگر ہم کسی دوسرے کا خیال ہی نہ کہ خود چودھری بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، دوسروں کا خیال ہے، دین کیا خاک پڑا ہم نے، کیا پڑا؟ رستے میں جا رہے ہیں، کوئی بھی بوڑھا نظر آتا خود گھوڑے سے نیچے اتر جاتے، بوڑھے کو گھوڑے پہ بٹھاتے، جہاں اس نے جانا ہوتا وہاں چھوڑ کے آتے۔ ایک مرتبہ آپ دہلی تشریف لے جا رہے ہیں، رستے میں ایک بزرگ کو دیکھا آپ نے، وہ بیچارے چل نہیں سکتے تھے، خود نیچے اترے، بزرگ کو گھوڑے پہ بٹھایا اور خود پیدل چلنے لگے۔ لیکن جو ہی شہر میں داخل ہونے لگے تو پھر فرمایا بابا جی اب آپ نیچے اتر آؤ، مجھے گھوڑے پہ بیٹھنے دو۔ آپ سمجھے کیوں؟ جب شہر آ گیا تو اب بابا جی کو گھوڑے سے نیچے کیوں اتارا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ان کو گھوڑے پہ بٹھاتے تو شہر والے خواجہ باقی بلا رحمۃ اللہ کو جانتے ہیں، وہ کہتے واہ کیا پیر ہے کہ خود نیچے چل رہا ہے اور بزرگ کو اوپر بٹھایا ہوا ہے، اس سے شہرت ہوتی۔ تو اس چیز سے بچنے کے لیے کہا
بابا میری نیکی ضائع نہ ہو جائے، آپ نیچے آ جاؤ، مجھے گھوڑے پہ بیٹھنے دو تاکہ لوگ جو ہیں وہ اس زاویے سے مجھے دیکھیں ہی نہ۔ اللہ اکبر جل شان اللہ، کتنے مائل پیدل چلے خواجہ باقی بلا رحمۃ اللہ علیہ، اور جب شہر کے قریب آ گئے تو بابا کو نیچے اتار دیا، خود گھوڑے کے اوپر بیٹھ گئے تاکہ لوگوں کی نظر میں شہرت کا سبب نہ بن جائے یہ بات۔ اور ہم لوگ ہیں کہ اپنی خوابیں بھی بتا رہے ہوتے ہیں، یہ عاجزی و انکسار۔ اور آج کل کے دور کے اندر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ دوسرے پیروں کی مخالفت کریں، ہماری کوشش ہوتی ہے دوسرے مولوی کی مخالفت کریں تاکہ لوگ اس سے چھوٹ جائیں، لیکن یہ لوگ جو تصوف میں جب آ جاتے ہیں تو یہاں یہ دوسروں کی تعریف کرتے ہیں تاکہ لوگ ہم سے ہٹیں۔ ایک آدمی تھا خراسانی، وہ روزانہ خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر انور پہ جاتا تھا، وہی رہتا تھا اور دعا مانگتا رہتا تھا، حضور اللہ سے دعا کیجیے مجھے مرشد مل جائے، مجھے مرشد مل جائے، مجھے مرشد مل جائے، مجھے مرشد مل جائے، مجھے مرشد مل جائے۔ اور جس روز خواجہ باقی بلا رحمۃ اللہ علیہ دہلی میں تشریف لائے، اسی روز خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اس کی خواب میں آئے اور آپ نے فرمایا جاؤ دہلی میں سلسلہ نقشبندیہ کا ایک پیر آ گیا ہے، وہ تیری رہنمائی کرے گا، یہ اس کی نشانی ہے، لو چشتی نقشبندی کے پاس بھیج رہا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ تصوف اپنانا، مدرسہ سے نکلنے سے پہلے تصوف کی کلاسیں لینا مولوی کے لیے ضروری ہے، ورنہ یہ مولوی کے لیے وہ علم پڑا ہوا اس لیے خود نقصان دہ ہو جائے۔ تو خواجہ بختیار کاکی چشتی ہو کر بھیج رہے ہیں کہ جاؤ سلسلہ نقشبندیہ کے پیر آ رہے ہیں تم ان کے پاس جاؤ، حالانکہ ٹوٹلی اپوزٹ ہے۔ اگر آپ سلسلہ نقشبندیہ کی چیزیں پڑھیں اور سلسلہ چشتیہ کی پڑھیں، دونوں اپوزٹ ہیں، ٹوٹل اپوزٹ، لیکن رستہ تو ایک ہے نا، منزل تو ایک ہے، رستے مختلف ہوں تو کیا ہوا، منزل تو ایک ہی ہے۔ تو وہاں بھیجا۔ اب وہ صاحب جو آپ کی قبر انور پر وہاں بیٹھتے تھے وہ آئے، خواجہ باقی بلا رحمۃ اللہ کو دیکھا تو نشانی تو وہی تھی، کہنے لگے حضور مجھے خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ کے روزہ اطہر سے قبر انور سے اشارہ ملا ہے کہ میں آپ کا مرید ہو جاؤں، انہوں نے آپ کے بارے میں مجھے بتلایا ہے۔ آپ نے فرمایا او نہیں 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 نہیں، تمہیں سمجھنے میں غلطی ہو گئی، دیکھو میرے بارے میں نہیں کہا، جاؤ تم، وہ کوئی اور ہیں۔ انہوں بھی سمجھا کہ شاید اتنے بڑے آدمی یہ کہہ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کوئی اور ہو، وہ واپس گئے، پھر جا کے عرض کی تو اندر سے دوسری مرتبہ پھر خواب میں اشارہ ہوا، آپ فرمانے لگے جن کے پاس تو گیا تھا وہ وہی ہیں جن کے پاس میں تمہیں بھیج رہا ہوں۔ اب جب دوسری بار آئے، اب انہوں نے پھر ٹالنا چاہا تو یہ وہیں رک گئے، نہیں بابا اب تو تیرے در سے میں نہیں جاؤں گا، چاہے دھتکار دے جو مرضی کر۔ تو جب آپ نے اس کی استقامت کو دیکھا تو خواجہ باقی بلا رحمۃ اللہ علیہ نے فیض جو ہے وہ اسے دے دی۔ اللہ اکبر جل شان، رحم آ گیا اس پر اور فیض عطا کر۔ خواجہ باقی بلا رحمۃ اللہ علیہ کا باطن جو تھا یہ مثل آئینہ تھا، جب کہیں جاتے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ کی کوشش ہوتی کہ آپ کے دائیں اور بائیں مشائخ کھڑے ہوں، یعنی جو آپ کے خلفاء میں سے ہیں، ہائی رینک ہے جن کا، وہ کھڑے ہوں دائیں اور بائیں، یہ خاص اہتمام کیا جاتا۔ کیوں خواجہ باقی بلا ایسا کیوں کرتے تھے؟ بعض اوقات تو ایسا ہوتا تھا کہ آپ مسجد میں نماز پڑھنا ترک کر دیا آپ نے، کیوں؟ اس لیے کہ دائیں اور بائیں کھڑے ہوئے آدمی جو چیز وہ نماز میں سوچتا تھا وہ آپ کے دل پر اسی وقت ظاہر ہو جاتی تھی اور آپ کی طبیعت بے چین ہو جاتی، کیونکہ یہ ضروری تو نہیں کہ نماز کے اندر آدمی اچھی چیزیں سوچ رہا ہے۔ ایک مرتبہ تو کیا ہوا کہ نماز پڑھتے ہوئے جس امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے ایک دم سے بھاگ گئے، نماز جب مکمل ہوئی آپ کے سینے سے عجیب آواز نکلنے لگی، نماز مکمل ہوئی تو بھاگ گیا، لیکن آپ نے کسی کو بتایا نہیں۔ تو وہ جو آدمی سوچتا تھا وہ ایک دم سے آپ کے دل کے اوپر جو ہے وہ وارد ہو جاتا تھا، اتنا صاف دل تھا آپ کا۔ ایک مرتبہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ایک صاحب بڑی دور سے آئے، وہ بھی نماز پڑھنے لگے، ان کو سردی بڑی شدید لگ رہی تھی، تو نماز کے اندر ہی خیال آ گیا کہ کاش کے خواجہ باقی بلا جو ہے وہ مجھے رضائی دے دینا تو بڑا اچھا ہے۔ آپ نے نماز پڑھی اور نماز سلام جب آپ نے پھیرا تو سلام پھیرنے کے بعد خواجہ باقی بلا رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے اس کو جلدی سے لحاف لا کے دے دو، رضائی لا کے دو، لحاف دو، سردی لگ رہی اسے۔ وہ درویش کہنے لگا پھر اس کے بعد میں اتنا محتاط رہا اور دور دور رہوں کہ شاید میرے ذہن میں کوئی ایسی بات ہو جائے فوراً سے ان پہ واضح ہو جائے گی۔ نقشبندی سلسلے کا ایک خاص بات جو ہے وہ ان کا ذکر کا طریقہ ہے، جو ان کا طرح امتیاز ہے وہ ان کا ذکر کا طریقہ، اور اس کو خود خواجہ باقی بلا رحمۃ اللہ نے یوں بیان کیا، کہنے لگے ہمارے ذکر سے جذب پیدا ہوتا ہے اور جذب کی مدد سے تمام مقامات آرام و استقامت کے ساتھ طے ہو جاتے ہیں۔ یہ اس جملے پہ دھیان دینا ہے سامعین، آپ نے سلسلہ نقشبندیہ سے اگر آپ کا لگاؤ ہے،
سلسلہ نقشبندیہ میں کیا، پھر سن لیجیے کیا فرماتے ہیں کہ ہمارے ذکر سے جذب پیدا ہوتا ہے، کہ ہمارا جو طریقہ ذکر ہے نا اس سے جذب پیدا ہوتا ہے، اور جذب جو ہے، جذب کی مدد سے تمام مقامات آرام اور استقامت سے طے ہو جاتے ہیں۔ آپ کی نظروں میں بڑا اثر تھا خواجہ باقی بلّہ رحمۃ اللہ، جس کی طرف دیکھتے تھے قلب جاری ہو جاتا، یوں نظر ڈالتے تھے بندہ تڑپنے لگ جاتا۔ اس کی مثال اگر آپ نے دیکھنی ہو تو آج کل سیفی ہیں، سیفی وہ وائٹ پگڑی پہنتے ہیں، ان کے جو پیر ہیں سیف الرحمان صاحب، شیخ الحدیث و تفسیر، جج بھی رہے ہیں وہ۔ میں بڑی پرانی بات ہے کہ پشاور میں تقریر کرنے کے لیے جب گیا تو غلام مرتضیٰ صاحب میرے ساتھ تھے، وہ بھی سیفی تھے۔ مجھے کہنے لگے سیف الرحمان تب وہ زندہ تھے، بڑی پرانی بات ہے یہ، میں کوئی 20 سال قبل کی شاید بات کر رہا ہوں گا، یا 20 سال قبل کی بات۔ تو کہنے لگے کہ ملنا ہے آپ نے، میں نے کہا یار کیوں نہیں، اتنا بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے تو ضرور ملنا چاہیے۔ میرے 2 جلسے تھے پشاور میں، تو ایک جلسہ میں کر چکا، تو میں نے کہا دن کا ٹائم بہت لمبا ہے تو چلتے ہیں، سب انتظام کر دیا گیا۔ تو بعد میں پتا چلا کہ رستہ جو ہے وہ بڑا خراب ہے، گولیاں ایک طرف دوسری طرف سے چلتی رہتی ہیں تو نہیں جا سکتے۔ میں کہا لیکن ہوا ایسا کہ 12 مارکیٹ سے جب گزر رہے تھے تو ان کے صاحبزادہ جو شیخ الحدیث ہیں ان سے ملاقات ہو گئی۔ تو یہ ہے کہ میں نے سیف الرحمان صاحب کے صاحبزادہ سے ملاقات کی۔ پھر اس کے بعد یہ راوی ریحان میں جو ہیں خلیفہ صاحب، ان سے بھی میری ملاقات ہے۔ ان کے ہاں جو ہے ایک سلسلہ وہی ہے، ان کے وہ بھی جو سیف الرحمان صاحب تھے وہ بھی یوں دیکھتے تھے جب بندے کو تو اس کا قلب ایک دم جاری ہو جاتا تھا۔ تو کچھ لوگ تو اس کو مذاق سمجھتے ہیں، یہ قلب کو جاری کرنا اور یہ چیزیں، تو میں بھی کہتا تھا یار یہ کیا ہوتا ہے، دیکھتا تو رہتا تھا میں۔ میرے ایک دوست ہیں انور تتلا صاحب، انور جٹ صاحب، اور ایک ساجد ہیرا صاحب، دونوں نیو یارک میں رہتے ہیں، یہ دونوں سیفی ہیں۔ تو میں جب امریکہ آیا تو میں ان کے گھر میں آیا تھا، اور یہ یہاں خانقاہی سلسلہ ان کے گھر کے اندر، میں نے ایک دن بیٹھے ہوئے محفل میں پوچھ لی، دیوار ان کے گھر کی ٹوٹی ہوئی نیو یارک کے اندر۔ میں نے کہا یار تتلا صاحب، انور صاحب، سچ بتانا، یہ جو تم ذکر کرتے ہو، یہ تم جو دیوار ٹوٹ گئی ہے، سچ بتا، تم میرے دوست کو جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں، مجھے سچ بتا، یہ واقعی ایسا ہوتا ہے؟ کہنے لگا شاہ صاحب قسم خدا کی، پہلے دن جب میں نے ذکر لیا تھا، پہلے دن جب میں نے اس میں ذات جو ہے وہ پڑھنے کی اجازت لی، اور میں بھی اسی طرح مذاق اڑاتا تھا، لیکن جب میں وہ پیر صاحب کے سامنے بیٹھا تو انہوں نے توجہ جب ڈالی تو ایسا تھا جیسے میرے اندر سے کچھ باہر آ رہا ہے، اتنا تھرو اپ، یعنی وامٹنگ جو ہے اتنی ہوئی، جو گم تھا سب باہر نکل گیا، اور میرا قلب جاری ہو گیا، میرا دل کرے کہ میں چھلانگ لگا دوں۔ یہ میں انور صاحب کی بات آپ کو سنا رہا ہوں، ابھی بھی وہ نیو یارک میں ہے، زندہ ہے۔ تو میں نے تو جو سنا تھا وہ میں نے آپ کو بتا دی۔ تو خواجہ باقی بلّہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے توجہ کرتے تھے، توجہ کرتے، اور عجیب جو ہے وہ حال ان کا ہو جاتا۔ خواجہ برہان الدین ہندی رحمۃ اللہ علیہ، جب آپ خواجہ باقی بلّہ کا اثر آپ کے اوپر ہوا تو زمین سے 2 گز اوپر اچھلتے تھے، اور اپنے آپ کو دیواروں اور درختوں کے ساتھ دے مارتے، لوگ پکڑتے مگر پکڑے نہیں جاتے تھے۔ یہ خواجہ باقی بلّہ، یہ نقشبندیوں کے اندر یہ چیز ہے۔ میں اس لیے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سیفیوں نے کوئی بجلی کو ٹرک بازی چلائی، نہیں، یہ ان کے پیچھے سے سلسلہ ہی ایسا چلا رہا۔ تو پھر سن لیجیے، خواجہ برہان الدین ہندی 2 گز زمین کے اوپر اچھلتے جب خواجہ باقی بلّہ رحمۃ اللہ نے اثر ڈالا، 2 گز، اور خود کو درختوں اور دیواروں کے ساتھ مارتے تھے، لوگ پکڑتے اور پکڑے نہیں جاتے تھے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ تو ایک سبق جو ہے وہ آپ کا خواجہ باقی بلّہ رحمۃ اللہ کا، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کشف قبور جو ہے، یہ لوگ اس قبر کے اندر یہ بندہ ہے، اس قبر میں یہ ہو رہا ہے، یا قبر والے کی وہ بات بتا دیتے ہیں کہ قبر والا یہ کہہ رہا ہے، یہ اندر دیکھ کر باہر والے کو بتا دیتے ہیں۔ تو کشف قبور کے بارے میں خواجہ باقی بلّہ رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ اصل میں وہ ساری گفتگو کا خلاصہ آپ کو بتا دوں، اصل میں ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگ اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ حاضر کیوں نہیں کرتے؟ تم ادھر قرب حاصل کرو، ادھر نیچے کیا کر رہے ہو تم؟ بعض اوقات جو ہے یہ جو سوریہ کشف ہوتا ہے اس میں لغزش بھی ہو جاتی ہے، تو اس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرو تاکہ ہر چیز جو ہے وہ قطعی طور پر تم پر واضح ہو جائے۔ خواجہ باقی بلّہ جو ہے، یہ اگر ان کی گفتگو کے اندر فنا اور بقا کا تذکرہ نہ ہو تو یہ باقی بلّہ کی سمجھ نہیں آ سکتی۔
اور اگر فنا بقا سمجھ گئے تو باقی بھی اللہ کی سمجھ آ جائے گی. اور ان کی تذکرے کے اندر اس باقی یہ فنا اور بقا کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے. یہ فنا اور بقا دو اصطلاحات ہیں تصوف کی. مزید پڑھنا چاہیں تو آپ مولانا عبد الرحمن جامی رسالہ کشیریہ کو بھی پڑھ لیجیے, مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ کو پڑھ لیجیے. اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے کتب ہیں, اس کے آپ پڑھیے. فنا اور بقا یہ دو جو ہیں اصطلاحات ہیں. ویسے عام لفظ فنا ہو گیا جی, یہ آپ نے سنا فنا ہو گیا, مطلب کیا ہے؟ تباہ ہو گیا. مطلب کیا ہے؟ اس کا وجود ختم ہو گیا. تو ایک عام معنی یہ فنا کا کہ ختم ہو گیا. بقا کیا ہے؟ باقی ہے. وہ جی وہ ابھی تک باقی ہے, یعنی اس کا وجود ہے, ظاہر ہے, بقا ہے. یہ عام لفظ ہے. لیکن تصوف میں فنا ہونے میں وجود تو رہتا ہے, احساس نہیں رہتا. ایک تو فنا ہے کہ جی مکان فنا ہو گیا, چیز فنا ہوگی یعنی ختم ہوگی, وجود ہی ختم ہو جاتا. لیکن جب تصوف میں کہیں گے فنا تو وجود تو رہتا ہے, احساس نہیں رہتا. بس اسی کا احساس رہتا ہے جس کا وجود نہیں ہے, جو واجب الوجود ہے. حتیٰ کہ ارد گرد کے جتنے وجود ہیں وہ بھی وہ محسوس نہیں کرتا. جب صوفی فنا کے منازل طے کر رہا ہوتا ہے نا, تو سب سے پہلے کون سی چیزیں جو ہیں وہ جن کے وجود کا احساس ختم ہوتا ہے؟ نباتات, جمادات, حیوانات. اس کا وجود, ان کے وجود کا احساس ختم ہو جاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ چیزیں ہوتی نہیں ہیں, یہ چیزیں ہوتی ہیں لیکن ان کا احساس ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر عناصر کا احساس ختم ہو جاتا ہے, آگ, پانی, ہوا, مٹی, اس کا احساس ختم ہو جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ تیسرا منزل جو ہے وہ صوفی کی فنا کا منازل جب طے کرا ہے, تیسرے منزل پر یہ حال ہو جاتا ہے کہ پھر سارا عالم ہی غائب ہو جاتا ہے. پھر وہ جو سب سے بڑا غیب ہے بس وہی رہ جاتا ہے, باقی ہر شے غائب ہو جاتی ہے. یعنی ہر شے کا احساس جو اسے کہتے ہیں فنا. تو فنا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ساری دنیا تباہ ہو جاتی ہے, نہیں, یعنی کہ اس کو احساس نہیں رہتا. اس کی مثال دے دوں, اس کی مثال قرآن مجید کے اندر ہے. جب عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا تھا تو انگلیاں کٹ گئی, احساس ہی نہ رہا, نہ چھری کا اور نہ ہی انگلی کے کٹنے کا. وقتان عیدیہ ہونا, اور عورت جو ہے وہ بڑی کمزور ہوتی ہے, اس کو ذرا کانٹا چبھ جائے نا تو یہ مرد کی بنسبت تکلیف کا احساس اسے زیادہ ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ سامنے آیا تو اس کو احساس ہی ختم ہو گیا. تو بس یہی چیز ہے فنا. اگر سمجھ آ گئی ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو پھر کبھی آ جائے گی. تو فنا یہ ہے کہ وجود تو چیزوں کا رہتا ہے, احساس ختم ہو جاتا ہے صوفی کو. صوفی کو احساس نہیں رہتا. اس کی ایک اور مثال, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا. کون؟ عائشہ. کون عائشہ؟ ابو بکر صدیق کی بیٹی. کون ابو بکر صدیق؟ یہ کیا ہے کہ چیزوں کا وجود ہے لیکن اس گھڑی اس مقام پر ہے کہ احساس جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اسے کہتے ہیں فنا. اور صوفی جب فنا کے اعلیٰ مقام پر ہوتا ہے تو اسے کائنات میں کسی مخلوق کا احساس نہیں پھر ہوتا. فنا میں ایک اور چیز ہے, ایک بات اور, فنا کا ایک اور کہ جو فنا کے منازل صوفی طے کر رہا ہے نا, وہ ساری برائیوں کو فنا کر دیتا ہے. جتنی حسی ہیں, عقلی ہیں, ظاہری ہیں, باطنی ہیں, جتنی قسم کی برائی ہیں نا وہ اس کو فنا کر دے گا, یعنی ختم کر دے گا. پھر وہ بقا ہو جاتی ہے اچھائیوں کے ساتھ. تو فنا کے بعد مقام ہے بقا کا. تو بقا جو ہے یہ فنا سے اعلیٰ مقام رکھتا ہے. یہ میں اصطلاحات کی تشریح کر رہا ہوں, سمجھ میں آ جائے تو فابہا, لیکن میں نے سمجھا کہ باقی بلا کی سمجھ تبھی آئے گی جب یہ فنا اور بقا کی سمجھ آ جائے گی. فنا کا معنی تو فنا سے افضل ہے بقا. فنا چھوڑنا ہے, فنا کا معنی چھوڑ دینا, اور بقا کا معنی کہ جس کے لیے چھوڑا ہے اس کا قرب حاصل ہو جائے, اسے کہتے ہیں بقا. فنا کے بعد بقا ہے. جب صوفی جہالت اس سے فنا ہو جائے گی تو پھر بقا ہوگی اس کی علم کے ساتھ. یہ ایک مثال دیتا کہ صوفی ہے, جہالت فنا کر دی اس نے, تو پھر اب وہ باقی کس کے ساتھ رہے گا؟ علم کے ساتھ. جب جہالت نہیں ہے تو باقی کس کے ساتھ رہے گا؟ علم کے ساتھ. جب ظلمت ختم ہو گئی تو اب باقی کس کے ساتھ رہے گا؟ نور کے ساتھ. جب خواہشات فنا ہو گئی تو اب وہ باقی کس کے ساتھ رہے گا؟ رضا, اللہ کی رضا کے ساتھ. تو جب وہ سب فنا کر دیتا ہے, سب کچھ, پھر وہ باقی بھی لا ہو جاتا ہے. اب آپ سمجھیں, تو فنا اور بقا, تو بقا افضل ہے فنا سے.
آپ کا ایک خاص نقطہ اور ہے خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ کا، ولایت اور ولایت. تو نقشبندیوں کے اندر ولایت جو ہے اس پہ زور دیا جاتا ہے، ولایت پہ زور نہیں دیا جاتا. یہ اکثر نا یہ ولایت ولایت ولایت، کوئی بادشاہ ہے کوئی شاہ. نقشبندیوں کے اندر ولایت پہ غور کیا جاتا ہے اور توجہ دی جاتی ہے، ولایت پہ نہیں. ولایت کیا ہے؟ ولایت جو ہے نقشبندیوں کے کی ٹرمینالوجی کے اندر ولایت اس قرب کو کہتے ہیں جو بندہ کو اللہ کے ساتھ ہے، اسے کہتے ہیں ولایت. اور ولایت کسے کہتے ہیں؟ اس کمال کو کہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ بندوں میں مشہور ہوتا ہے، اسے ولایت کہتے ہیں. تو خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نقشبندیہ کے مشائخ ہمیشہ ولایت کو پسند کرتے ہیں، یعنی قرب خدا بندی کو. وہ بھاگتے ہیں دور کرامتوں سے. خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے توحید پر خالص توجہ دی. ولی صوفی بن نہیں سکتا، ولی بن نہیں سکتا جب تک اس کے اندر توحید نہیں ہوگی. اور خالص توحید صوفیوں کے اندر ہوتی ہے، خالص توحید ہوتی ہے. یہی وجہ ہے وہ کسی دوسرے صوفی کی مخالفت نہیں کرتے، کیونکہ ان کا اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے. آپ نے فرمایا خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ توحید کا علم سیکھنا بہت ضروری ہے. یہ بات یاد رکھیے، توحید کا علم سیکھنا بہت ضروری ہے. اور توحید ہے کیا؟ کہتے ہیں ہر فعل میں اور ہر قدرت میں خود کو اللہ کے سامنے بے بس سمجھنا. ہر فعل میں اور ہر قدرت میں یہ سمجھنا کہ میں اللہ کے سامنے بالکل بے بس ہوں، اس کا نام توحید ہے. فعال لما یرید، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اب جو دنیا میں آیا ہے اس کا میسج تھا، خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ کا ایک مشن تھا. وہ فیض آپ نے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ کو دے دی. جس طرح خود لیا تھا اسی طرح ان کو دے دی. 3 دن پاس ٹھہرایا، 3 دن ٹھہرانے کے بعد فیض دے دی. اور پھر سارے مریدوں کو کہہ دیا کہ اب تم ان سے جب بھی آئیں میری اب تمہیں ضرورت نہیں ہے. 40 سال آپ کی عمر ہو گئی، عمر مبارک 40 سال ہو. 40 جب ہوئی تو ایک دن اپنی زوجہ محترمہ سے یہ کہنے لگے مجھے لگتا ہے کہ میرا وقت آ گیا. جس کی بھی وفات کی خبر سنتے تو کہتے ہیں اچھا ہوا چھوٹ گیا. کہ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ جس غرض سے تم کو یہاں ہندوستان میں لائے تھے وہ پوری ہو. یہ آپ اپنی زوجہ کو بتلائیں. پھر وہی ہوا، عالم استغراق میں آپ چلے گئے. لوگوں نے یہ سمجھا کہ دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن پھر آپ کچھ گھنٹوں کے بعد واپس آئے تو مسکرا رہے تھے. تو فرمانے لگے مرنا ایسا ہے تو موت بڑی نعمت ہے بھائی، اور ایسے حال سے نکلنے کو دل ہی نہیں چاہتا. یقیناً آپ نے اس عالم استغراق کے اندر آپ نے انعامات کو، جنت کو، سبھی چیزوں کو دیکھ لیا ہوگا. 25 جمادی الثانی 1025 ہجری کو اللہ 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 کہتے ہوئے جان خیرات کر دی. جاؤ لے جاؤ. آپ کا مزار مبارک بیرون شہر دہلی بجانب اجمیری دروازہ قرب قدم رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ قدم رسول کیا ہے؟ فیروز شاہ تغلق کے دور میں مخدوم جہانیہ جہاں گشت شاہ جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ مصر سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک کا نشان لے کر آئے تھے. اس کو جب لے کر آئے تو یہاں لا کے رکھ دیا اور اس کے ارد گرد عظیم الشان عمارت بنا دی. اب جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قدم مبارک کا نشان وہاں آیا تو جو بڑے بڑے آدمی جو مرتے تھے وہ اپنی قبر اس کے قریب بناتے تھے کہ تاکہ ہم پہ بھی رحمت نازل ہو. تو ایک دن خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ اس جگہ پہ گئے تو وہاں بیٹھ کر آپ نے جہاں آپ کی قبر ہے وہاں نفل ادا کیے. 2 نفل پڑھنے کے بعد جب اٹھے تو آپ کے دامن کے ساتھ مٹی لگ گئی. کہنے لگے او لگتا ہے یہاں کی مٹی دامن گیر ہو گئی ہے، یہی قبر بنے گی. اور آج کل اس جگہ کو کوٹلہ فیروز شاہ کے نام سے یاد کرتے. اب اگر آپ جائیں وہاں جا کے دیکھ لیجیے گا. آپ تو مزار کی حالت جو ہے وہ ذرا اتنی کوئی شاندار نہیں ہے، لیکن جب یہ مزار بنا تھا تو آپ کے خلیفہ حسام الدین رحمۃ اللہ علیہ نے، بہت امیر آدمی تھے یہ بھی، انہوں نے آپ کا مزار مبارک اتنا خوبصورت شاندار بنایا. ارد گرد درخت لگوائے، آبشاریں بنائے. آدمی جب جاتا تھا ایک عجیب منظر ہوتا تھا. مرور زمانہ اب تبدیلی آ گئی، لیکن خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ کا فیض آج بھی جاری ہے. اور ان کا سب سے بڑا فیض مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ آپ ہی کے مرید ہیں. آگے پھر نقشبندی سلسلہ جو ہے وہ جاری ہوا. میں تو ان کے لیے فاتحہ جو ہے وہ پڑھ چکا، آپ بھی ان کے لیے فاتحہ جو ہے وہ پڑھ دیجئے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اولیاء کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اجازت دیجیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.